محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 95 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج جمعے کے خطبے میں میری تقریر کا عنوان ہے مسجد توحید میں کریم نگر انڈی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ وقت سے پہلے مسجد کے اندر چلے آئے۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پانچوں وقت کی نماز میں وقت سے پہلے مسجد میں پہنچا دے، آمین۔ اب جو کوئی بھی بھائی مسجد کے اندر آئیں گے، فرشتوں کی رجسٹر میں ان کا نام نہیں ہوگا، تو اتنی محنت سے آئے بھی اور نام ہی نہ ہو، اس لیے ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کرنے جا رہا ہوں، میرے ساتھ کاغذ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو حوالے دیے جائیں گے، جو باتیں بتائی جائے گی، یہ ہم سب کے لیے کافی اہم ہے، کیونکہ ابھی مسئلہ بہت گرمانہ ہوا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی جواب اس کا ہے نہیں۔ کہیں کہیں ہے جواب، کہیں کہیں پر ہے نہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو کوشش کرتے رہنا ہے کہ کسی طریقے سے اس مسئلے کا جواب بھی دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ مئی کے اخیر میں ٹی وی ڈیبیٹ پر نپور شرما، جو بی جے پی کی پہلے اسپوک پرسن تھی، ابھی وہ ہٹا دی گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی، لیکن کیا جملہ کہا آپ میں سے کسی کو پتہ نہیں، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ جانتے ہوں گے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہوئی، اس پر اس کا اعتراض ہے، اور اکثر یہ اعتراض پوری دنیا میں اٹھتے رہتا ہے، اور خاص طور پر جو لوگ پڑھے لکھے ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ جن کے تعلقات زیادہ ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں اعتراض کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، ہم جواب نہیں دے پاتے۔ اس لیے ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ اس لیڈی نے اعتراض کیا ہے، عورت نے اعتراض کیا ہے، تو ایک غیر مسلم عورت کو بھی اسلام کے بارے میں یہ سب پتہ ہے۔ آپ کو کتنا معلوم ہے؟ اگر کوئی لیڈی جہاں آپ پڑھا رہی ہیں، پھر آپ سے اگر پوچھ لے تو آپ کو کوئی جواب بنے گا؟ بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں، ان سے اگر پوچھ لیا جائے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تو کوئی جواب نہیں، تو کتنے لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں، ارے یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ایسا ہوا، شادی کر لیے، نعوذ باللہ کون کون سا جملہ بولتے، کیا 9 سال کی تو تھی، کیسے شادی کر لیے، دس اور دیٹ۔ آج ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ عربوں کا جو کلچر تھا، پوری دنیا میں اس سے پہلے ایسے کلچر گزر چکے ہیں، یہ آج سے 1400 سال پہلے کا مسئلہ ہے۔ پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، برا بلا کہا، اللہ نے اس کو چھوڑا نہیں ہے، اللہ نے اس کو چھوڑا نہیں۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا، انا کفیناک المستہزئین، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم نمٹنے کے لیے اکیلے ہی آپ کی طرف سے کافی ہیں، ہم کافی ہیں۔ اور دیکھا آپ نے عرب دیش میں مسئلہ ہوا اور عرب کے لوگ اٹھے تو فوراً آنن فانن اس کو ہٹانا پڑا، جبکہ انڈیا کے مسلمان بول رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ کیجئے، کچھ کیے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس نے بھی گستاخی کی وہ بچا نہیں۔ آئیے ایک حدیث لیتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الوضو حدیث نمبر 240۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ میں، ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہے اور بولتا ہے، کون ہے جو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی اوجھری لائے اور پیٹھ پہ ڈال دے؟ تو ایک تھا عقبہ بن ابی معیط، وہ اٹھا اور اس نے کہا میں کرتا ہوں۔ تو اونٹ جہاں ذبح ہوا تھا وہ وہاں گیا اور اوجھری لے آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر ڈال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، لیکن میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ اس اوجھڑی کو ہٹا سکوں۔ آج بھی دیکھ لیجیے، پوری دنیا میں اسلام پر اعتراض ہو رہا، مسلمان پر اعتراض ہو رہا، قرآن پر اعتراض ہو رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہو رہا۔ اسلامو فوبیا ہو گیا لوگوں کو، اسلام سے ڈرنے لگے ہیں، مسلمانوں سے ڈرنے لگے ہیں، قرآن سے ڈرنے لگے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرنے لگے ہیں۔ کیوں؟ ہیبت ہو گئی ہے لوگوں کو۔ میرے بھائی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے اندر ہمت نہیں کہ میں ہٹا سکوں۔
فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور انہوں نے ہٹا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علیک بقریش، 3 مرتبہ کا، اے اللہ تو قریش کے لوگوں سے نمٹ لے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کا نام لیا: ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط۔ راوی کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7ویں کا نام میں بھول گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کا نام لے کے بد دعا کر دی۔ وہ کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے دیکھا ان 7 کے 7 بدر کے میدان میں مارے گئے اور کنویں میں پھینک دیے گئے۔ تو جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ بچنے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ابو لہب کے بیٹے لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ وہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا تجارت میں، تو اس نے یہ کہا کہ میں جاتا ہوں محمد سے ملنے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے اللہ کو برا بھلا کہوں گا، یعنی اللہ کو بھی برا بھلا کہنا۔ وہ آیا ملنے کے لیے اور اللہ کا انکار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ برا بھلا کہتا تھا، جبکہ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، تو بھائی جو ہوا کون ہوا؟ بھائی بھائی ہے، لیکن پھر بھی دشمنی بہت زیادہ ہے ابو لہب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لہب کے لیے یعنی ابو لہب کے بیٹے کے لیے بد دعا کر دی، کہا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3984، اے اللہ تو ان پر اپنی طرف سے ایک کتا متعین کر دے۔ وہ ملک شام سیریا گیا، اور جب ابو لہب کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کر دی ہے، تو اس نے لوگوں سے کہا ابو لہب کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کر دی ہے، تو اس نے لوگوں سے کہا جو سیریا جا رہے تھے، شام جا رہے تھے، کہ میرے بیٹے کے لیے محمد نے بد دعا کر دی ہے، بد دعا لگ کے رہے گی، اس لیے میرے بیٹے کو ذرا بیچ میں بچا کر کے رکھنا۔ تو سب لوگوں نے کہا ٹھیک۔ گئے، رات میں سونے کا وقت آیا، سب لوگ سو گئے، الگ سے اس کو سلایا یا سب لوگوں کے بیچ میں سلایا، تو ایک شیر آیا، رات میں آیا، سب کو سونگنے لگا، سونگا چھوڑ دیا سب کو۔ سونگنے کے بعد پھر اس کے بعد مچان پر تھا، وہ الگ تھلگ تھا، وہ اس پر چڑھ گیا اور اس کو سونگا، تو بولے یہی شکار ہے، اور اس کے بعد اس کو کھا گیا، مار دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس نے بھی گستاخی کی ہے وہ بچا نہیں ہے۔ چلیے ہم اور آگے چلتے ہیں کہ آخر ان کا جو اعتراض ہے وہ اعتراض اس بات پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی جو تھی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نکاح کیا۔ پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ دیکھ لیجئے آپ پوری دنیا میں ابھی ویسٹرن میں، مغرب میں آپ دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شادیوں پر اعتراض ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، ایسا کیوں کیا، نہیں ہونا چاہیے، دس اور دیٹ، لوگ بولتے رہتے۔ تو ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ تو کچھ چیزیں ہیں جو مختصر آپ کو یاد رکھنی چاہیے، ہو سکتا ہے کبھی آپ کے کام آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادی کی ہے اس کے پیچھے ریزن ہے، اس کے پیچھے ریزن ہے، کیوں کیا ہے، آخر ایسا کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے 25 سال، اور جن سے شادی کی ہے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر ہے 40 سال، اور وہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے۔ اس پر غور کرنے کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، جس سے شادی کر رہے ہیں ان کی عمر 40 سال، ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہیں، اور جب تک وہ زندہ رہیں 25 سال یا 30 سال، جب تک وہ زندہ رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ اگر آدمی کے اندر نعوذ باللہ لوگ بولتے خواہش کا مسئلہ ہے، اگر ایسی ہی بات ہوتی تو جوانی ہی میں کوئی کچھ کرتا ہے، تو اپنی تو پوری جوانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ کی بیوہ عورت کے ساتھ گزار دی، پوری جوانی 50 سال کے اوپر ہو گئے۔
اب اس طریقے سے ایک سوال بنتا ہے کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں یا جتنے لوگ دیکھیں گے، کیا کوئی آدمی ہے 25 سال کا نوجوان جو 40 سال کی 2 مرتبہ بیوہ عورت سے نکاح کر لے؟ نہیں، پورے مجمع میں سناٹا، کون تیار ہوں گے؟ الا ماشاء اللہ، اور پوری لائف بھی گزار دے۔ چلیے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری اور شادیاں کی۔ غزوہ احد کے بعد، اس لیے یہ سب پوائنٹ یاد رکھنا ضروری ہے، غزوہ احد کے بعد جو 3 ہجری میں ہوا تھا، شوال 3 ہجری میں، کہ مکہ کے لوگ مدینہ آ گئے تھے اور حملہ کر دیا تھا، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اس مسئلے میں بہت ساری عورتیں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو عورتیں بیوہ ہوئی تھی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل کیا اور ایسے ام المومنین سے نکاح کیا اور ان کو اپنے یہاں لے کر آئے۔ اسی میں سے کئی لوگوں کا نام ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان کے شوہر ابو سلمہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادی کی صرف ایک ہی باقرہ تھی، یعنی جن کی شادی پہلے نہیں ہوئی تھی، بقیہ کوئی بیوہ ہے، کوئی طلاق شدہ ہے۔ تو اب اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ احد کے میدان میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے، بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا دیا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی سہارا دیا، بہت ساری عورتوں کو اپنے گھر دلہن بنا کے لے گئے، اور بہت سارے بچوں کے جو یتیم ہو گئے تو ان کے لیے سہارا بن گئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیوہ عورتوں کو سہارا دینا اور یتیم بچوں کا سہارا بننا سب سے پہلے کنہوں نے شروع کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کیا بیوہ عورتوں کو سہارا دینا یہ غلط بات ہے؟ کیا یتیم بچوں کو سہارا دینا یہ غلط بات ہے؟ انہی میں سے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ام سلمہ، ان کے شوہر ابو سلمہ، وہ خود کہتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الجنائز، حدیث نمبر 918، کہ ابو سلمہ بڑے اچھے تھے۔ ابو سلمہ یعنی اپنے شوہر کو یاد کرتی ہیں کہ ابو سلمہ بڑے اچھے تھے، اب ابو سلمہ کے بعد اب کون ہے جو مجھے ملے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے وہ دعا ہر ایک کے لیے، کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ہم اور آپ کیا کہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی اور کہا یہ پڑھتی رہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اے اللہ تو مصیبت میں ہم کو بدلہ دے اور بہترین بدل عطا فرما۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں تو سوچ ہی رہی تھی کہ آخر کون ہے جو مجھے مل پائے گا، ابو سلمہ سے اچھا کون ہو سکتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کے لیے پیغام بھیج دیا۔ تو خود کہتی ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا مجھے کون ملا، سب سے اچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جن کی شادی ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن آج کل کی کچھ ہیں بہنیں، ان کو بڑی تکلیف، کچھ لوگ ہیں ان کو بہت تکلیف۔ عرب کے لوگوں کا رواج تھا، وہ لوگ کرتے تھے، ان کے ماں باپ خوش تھے، خود خوش تھے، ان کو کوئی تکلیف نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سہارا دیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں ایک چیز اور بھی ہے، عربوں کا یہ رواج ہے اور آج بھی ہے عربوں کا رواج، کہ اگر عرب کے لوگ آپس میں شادی کر کے اور داماد بن جاتے ہیں یا داماد بنا لیتے ہیں کہ یہ میرا داماد ہے، تو آج بھی عرب کے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے داماد کے خلاف اٹھتے نہیں ہیں۔ اگر داماد بن گیا تو ختم، جتنی لڑائی ہے سب بند کر دیتے وہ لوگ، آج بھی یہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جیسی عورتوں سے شادی کی اور یہ داماد بنے تو پوری لڑائی جو ہو رہی تھی اسلام کے خلاف بند ہو گئی۔ مثال کے طور پر ابو سفیان، اسلام کے ایک دم کٹر دشمن تھے پہلے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بعد میں وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ ان کے شوہر جب یہ ہجرت کر کے وہاں گئی حبشہ کی طرف، ایتھوپیا، تو ان کے شوہر کرسچن ہو گئے، تب سہارا کون دے؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سہارا دیا اور ان سے شادی کر لی۔ جب پتہ چلا ابو سفیان کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی ہے، تو اب ابو سفیان ٹھنڈے پڑ گئے اور فتح مکہ کے موقع پر وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ مسئلہ۔ پھر اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں آپ دیکھیے گا بڑے بڑے سردار جو بھی آئے اور ان کی بیٹی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو اس کا بڑا فائدہ ہوا۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہیں جویریہ بنت حارث ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سردار کی بیٹی تھی، سردار کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں گئے، ایک لڑائی میں گئے، بنو مستلق ان کے یہاں گئے، تو اب کیا ہوا، ان کے ابا مارے گئے، جویریہ کے ان کے ابا مارے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس کے بعد یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اب جو عورتیں بچی تھی سب کو لے کر آئے، جو مال بچا سب کو لے کر آئے، تو یہ ان کے حصے میں آ گئی ایک صحابی کے۔ تو آپس میں صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ ارے یہ تو سردار کی بیٹی ہیں اور سردار کی بیٹی ان کے حصے میں آئے، سردار کی بیٹی سردار کے گھر رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں تو ان کے گھر رہے، ان کے پاس رہے۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی برکت والی عورت ہیں، اپنے خاندان کے لیے اس کا بڑا فائدہ ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادی کی ہے سب میں ریزن ہے اور اس میں سماج کا فائدہ ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب حدیث نمبر 3931، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، تو جب شادی کر لی تو جتنے قیدی بنا کے لائے گئے تھے صحابہ کرام نے کہا اصحار رسول اللہ، یہ عربوں کا طریقہ ہے، صحابہ کرام نے کہا اصحار رسول اللہ، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ لوگ ہو گئے، نسبت والے ہو گئے، اب تو شادی جب ہو گئی تو سب وہی ہو گئے، پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہو گئے، رشتہ داری والے ہو گئے، اور ان کو ہم قید کر کے مدینہ لے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ 100 تھے، 100 گھرانے تھے، 100 گھرانے، اب ایک شادی کی برکت دیکھ لیجئے 100 گھرانے چھوٹ گئے ایک شادی کی برکت سے، تو سماج کے لیے فائدہ یا نقصان؟ اصحار رسول اللہ، راوی بیان کرتے ہیں فما رأینا امرأۃ کانت اعظم برکۃ علی قومها منها، کہ میں نے جویریہ سے زیادہ اچھی کسی عورت کو برکت میں نہیں پایا کہ جس کے شادی کرنے سے اتنی برکت ہو جائے کہ ان کے پورے خاندان کو چھوڑ دیا گیا، 100 گھرانے تھے، اور کہا نہیں ان کو قید کر کے نہیں لے جائیں گے، کیونکہ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہو گئے ہیں، ان کے رشتہ دار کے لوگ ہو گئے ہیں، ہم لوگ کیسے لے جائیں گے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو راوی کہتے ہیں اوتق فی سببها 100 اہل بیت من بنی المستلق، 100 کے 100 گھرانے سب چھوٹ گئے، اب قیدی بن کے نہیں آئے۔ تو دیکھا آپ نے، سردار کی بیٹی سردار کے پاس رہے گی، ان کا مقام و مرتبہ اونچا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادی کی ہے اس کے اندر ریزن ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، بغیر مقصد کے نہیں۔ پھر اسی طرح صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودی سردار کی بیٹی تھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ بھی دہیہ کلبی صحابی کے حصے میں آ گئی۔ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی صحابی ہیں جن کی شکل و صورت میں فرشتے آیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آیا کرتے تھے کبھی کبھی جب آتے تھے۔ تو کیا ہوا، دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں وہ آ گئی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپس میں صحابہ کرام نے پھر یہاں مشورہ کیا، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 371، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہا لا تصلح الا لک، صفیہ جو ہیں وہ کیا دہیہ کو آپ دیں گے، یہ تو آپ کے لائق ہے۔ اب دیکھیے سب صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں یہ آپ کے لائق ہے، کیونکہ یہ سردار کی بیٹی ہے، تو سردار کی بیٹی سردار ہی کیا رہے، کیوں ادھر ادھر جائے گی؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی شادی کر لی۔ پھر اسی طرح میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، نجد کا جو علاقہ ہے، نجد کا علاقہ، شیخ عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ وہیں سے، نجد کے علاقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ اس طرف کے جو لوگ تھے اور جو مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں جتنے بھی یہ ہیں آپ غور کیجئے گا تو اس میں صرف اور صرف انسانیت کا فائدہ ہے، لوگوں کا فائدہ ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو بھی خود ہی نہیں معلوم ہے، اس لیے معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی اور کی ہے ماریہ سے، ماریہ قبطیہ۔ ماریہ قبطیہ یہ کرسچن تھی، پہلے عیسائی تھی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، مسلمان ہو گئی، شاہی خاندان کی تھی، خاندان ان کا بہت بڑا تھا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، بازنطینی بادشاہ مقوقس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ میں دیا تھا۔ تو جب اتنا بڑا عہدہ ملے اور اتنی بڑی جگہ سے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادی کر کے ان کو مقام و مرتبے میں اونچا کر دیا۔ ایک چیز اور تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی ہے ایک رسم و رواج کو توڑنے کے لیے۔ رسم و رواج کیا؟ عربوں میں یہ رسم و رواج تھا کہ منہ بولا بیٹا، جس کو ہمارا بولتے ہیں لے پالک، ہمارا بولتے ہیں لے پالک، منہ بولا بیٹا، مطلب کسی کے گھر میں اگر بیٹا نہیں ہے تو دوسرے کے بیٹے کو رکھ لیا، تو لوگ ان کے اصلی باپ کو بھول گئے، یہ نقلی باپ کا نام لگا دیا۔ تو اسلام کے اندر لے پالک نہیں ہے، منہ بولا بیٹا نہیں ہے، اس کا اصلی باپ رہے گا۔ آج جو ہمارے یہاں ہے نا کہ ہم اور آپ لے لیتے ہیں، بچہ پیدا نہیں ہوا لے لیا، اس کا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا اور اپنا نام جوڑ دیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ اس کے باپ کا ہی نام جڑا رہے گا، گرچہ آپ اس کی کفالت کر رہے ہیں، کہیں بھی جائے گا اس کے باپ کا نام رہے گا۔ تو اب لوگوں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولنا شروع کر دیا زید بن محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ زید کے ابا کا نام تھا حارثہ، زید بن حارثہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کرائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب سب کو یہ مشہور ہو گیا پورے عرب میں کہ زید جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، منہ بولے بیٹے ہیں، منہ بولے بیٹے ہیں۔ اب کیا ہوا، دونوں میں نہیں جمی، زید میں نہیں جمی، زینب میں نہیں جمی، تو کیا ہوا، نہیں جمی تو طلاق کی نوبت آ گئی۔ اب جب طلاق کی نوبت آ گئی تو طلاق ہو بھی گئی۔ اب جب طلاق ہو گئی تو اب کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ یہ شادی ہو، کیونکہ عرب کے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تھا۔ لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے بارے میں جو ابھی میں ذکر کرنے والا ہوں، کسی عرب کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایک بھی عرب کا آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اس نے اعتراض کیا ہو کہ 9 سال میں شادی کر لیا، ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض تھا یہ شادی میں، کیا منہ بولے بیٹے کی وہ جو ہے نا عورت اس کو طلاق دے دیا تو کیا یہ شادی کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ہے وہ شادی کر لیا دس اور دیٹ، لیکن اس پر نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا۔ اور اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ان لوگوں کے یہاں عربوں کے یہاں یہ سب چلا آ رہا ہے، ایک سلسلہ تھا، تو ہمیں اور آپ کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ ابھی ہم اور آپ دیکھتے ہوئے چلیں گے۔ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 37، کہ جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی ان کو، زینب کو، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے نکاح کرا دیا زینب کا آپ سے، تو آسمان پر نکاح ہوا ہے۔ اور ہم اور آپ مانتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی طریقہ جو بھی ہے وہ قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے، اور ہم اللہ کے حساب سے چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے چلتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا بھی مسئلہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، ان کی مرضی سے ہے، اور ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے تو اس سے پہلے اعتراض اور دوسری جگہ بھی ہو جائے گا، لیکن ہم مسلمان دوسروں پر اعتراض نہیں کریں گے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے تم لوگ ان کو گالی مت دو، ورنہ وہ لوگ بغیر علم کے اللہ کو گالی دیں گے۔ اس لیے ڈیبیٹ میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو چاہیے پوری تیاری کے ساتھ جائے، ان لوگوں کو خود ہی نہیں پتہ ہے، ٹی آر پی بڑھانے کے لیے ٹی وی ڈیبیٹ ہو رہا، گودی میڈیا، دلال میڈیا، بکاؤ میڈیا، ٹی آر پی بڑھ رہی ہے، لوگ بلا رہے ہیں کون کون سے ٹاپک کو بات کر رہے ہیں، کوئی روک بھی نہیں رہا ہے، بس ہندو مسلم، مسجد مندر، بس یہی سب چل رہا ہے۔ اصل مدعے سب ہٹ گئے، پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی، گیس کی قیمت بڑھ گئی، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، افسوس کی بات ہے۔ تو اب آتے ہیں جو اہم شادی کا مسئلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خلفاء میں سے 2 کو داماد بنایا اور 2 کو سسر بنایا۔ یہ عربوں کا طریقہ آپ یاد رکھیے گا، عرب کے لوگ رشتہ داری کر کر کے دوستی بنا لیتے ہیں، یہ ایک دم عربوں کا طریقہ اور آج بھی چل رہا ہے۔ اگر رشتے ناتے ان سے جڑ گئے تو سب سے پہلے وہی لوگ آئیں گے ان کی مدد کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خلفاء میں سے 2 کو داماد بنایا، 2 کو سسر بنایا، بنانا ہی پڑے گا، بنایا ہے تاکہ رشتے ناتے اور بنے رہیں۔
ससुर जी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की है। फिर इसी तरीके से 6 साल की थी तो निकाह हुआ, 9 साल की उम्र में जो है वो रुखसती हुई। इस पर गौर करने की ज़रूरत है। सही बुखारी किताब मनाक़िबुल अंसार हदीस नंबर 3894, सही मुस्लिम किताबुन निकाह हदीस नंबर 1422, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं तज़व्वजनी अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाना बिन्तु 6 सिनीन व बना भी वाना बिन्तु 9 सिनीन। 6 साल की उम्र में निकाह हुआ, 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। अब यहाँ सवाल है, 3 साल रुखसती में रुके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काहे रुके? अरबों के हालात हो सकता है 9 साल की उम्र में, और आज जो साइंस कहती है कि 9 साल की उम्र से लेकर 15 साल की उम्र में बच्ची कभी भी बालिग हो सकती है, उसको महीना आ सकता है, ये है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 3 साल रुके तो क्यों रुके, एक सवालिया निशान है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एतराज़ नहीं है, उनकी बीवी को एतराज़ नहीं है, उनकी बेटी को एतराज़ नहीं है, लेकिन आजकल की बेटियों को कैसे एतराज़ हो रहा है? अगर एतराज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शादी को लेकर है तो अभी मैं बताने वाला हूँ, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखाया गया। सही सुनन तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब हदीस नंबर 3880, हाज़िही ज़ौजतुक फ़िद दुनिया वल आखिरा। जिब्रील अमीन जो है वो लेकर आए, यानी दिखाया ख्वाब में, कपड़े के अंदर लेकर आए और कहा यह आपकी बीवी है दुनिया और आखिरत में। तो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की पसंद है तो हम चलते हैं भाई। जब अल्लाह की पसंद तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद, हम मुसलमानों की पसंद, तो किसी को एतराज़ करने का क्या हक़ है? कोई एतराज़ न करे। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया, 9 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही, और 9 साल में औरतों के जितने मसाइल हैं सब वो सीख गई। तो इस्लाम तो क़यामत तक के लिए है, औरतों के मसाइल सीखता कौन, बताते कौन? मर्द लोग तो पूरा सीख नहीं पाएंगे। मियाँ बीवी के ताल्लुकात के बारे में ये सब, और ख़ास तौर पर वही औरत बता सकती है जो दूसरा असर ना हो किसी और का, तो ये खालिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। तो 2210 हदीसें इनसे मरवी है, 2210। तो उम्मत का एक आधा, उम्मत का पूरा आधा औरतों का है, औरतों के पूरे मसाइल उन्हीं से आए हुए हैं। तो दीनी तालीम को क़यामत तक पहुँचाने के लिए सहाबे कराम जब मसले मसाइल में फंस जाते थे तो उनसे सीखने जाते थे, उनसे ही पूछते थे। तक़रीबुत तहज़ीब में हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने कहा अफ़क़हुन निसा मुतलक़न, कि तमाम दुनिया की औरतों में सबसे होशियार अगर कोई औरत है तो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। तो उम्मत का इतना बड़ा काम, औरतों के इतने बड़े मसाइल, ऐसी औरत की ज़रूरत थी जो हर तरीके से तैयार हो, होशियार रहे, तो अल्लाह ताला ने उनका इंतखाब किया। फिर इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़रने के बाद वो 48 साल तक ज़िंदा रहीं और उम्मत की औरतों को और मर्दों को भी बताती रहीं मसले मसाइल। तो उम्मत का फ़ायदा या नुकसान? तो उस शादी से हमारी औरतों के लिए, हम इस्लाम को मानते हैं, हम मुसलमान हैं, पूरे मसले मसाइल उन्हीं से हमको मिले हुए हैं, तो हमको तो कोई एतराज़ नहीं है। दूसरे को क्यों एतराज़? उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी 368 या 378 हदीसें मरवी है। तो पता ये चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनी तालीम के लिए, मसले मसाइल बताने के लिए इस तरीके से शादी की है। अब मैं एक तरफ आता हूँ जो बताना बहुत ज़रूरी है, मैं ये बताना नहीं चाहता था लेकिन बताना ज़रा ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी पर एतराज़ कर रहा है उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लेकर, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ बाद में कर रहा है। पहले वो राम जी पर एतराज़ कर रहा है और लक्ष्मण जी पर एतराज़ कर रहा है। लेकिन हम मुसलमान कभी भी एतराज़ नहीं करेंगे। अगर कोई राम जी के ख़िलाफ़ बुरा भला कहेगा तो हम मुसलमान पहले उठेंगे, लक्ष्मण जी के ख़िलाफ़ अगर कोई बुरा भला कहेगा तो हम मुसलमान पहले उठेंगे और उसे गलत बोलने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे धार्मिक और इज़्ज़त वाले लोग हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। तो आइए, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये एतराज़ है तो इससे पहले एतराज़ हो रहा राम जी पर एतराज़ है, लक्ष्मण जी पर एतराज़ है, जो मुझे बताना ज़रूरी है।
ہندو کتابوں کے مطابق اور ہندو دھرم کے ایک گرو رامیشور آچاریہ، نام یاد رکھیے گا، رامیشور آچاریہ، رامیشور آچاریہ کے مطابق جس وقت سیتا جی کی شادی رام جی سے ہوئی اس وقت سیتا جی کی عمر 6 سال تھی۔ اس لیے میں نپور شرما جی سے کہتا ہوں پلیز اپنی دھرم کی کتابیں بھی پڑھ لیجئے، لیکن ہم چڑھانے کے لیے یا اس طریقے کے لیے نہیں بول رہے ہیں، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ پرانے زمانے سے وہ چلا آ رہا ہے، وہ کلچر ہے، ہم کیا بات کریں گے یا کسی کو تکلیف دیں گے، ایسا کرنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے ابھی میں ایک ویڈیو اور دیکھ رہا تھا، لکشمن جی نے سیتا جی کی چھوٹی بہن سے شادی کی تھی اور اس کا نام تھا ارملا، اس وقت بھی ان کی عمر ایسی ہی تھی، کم عمر، تو ان کے یہاں بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن ہم یہ بات نہیں کریں گے۔ اب وہاں امریکہ کے لوگ، عیسائی لوگ، کرسچن لوگ، میں 1-2 مثال دوں گا، ان کے یہاں ایک سینٹ اگاستین ہے، سینٹ اگاستین، 350 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے گرو جی گزرے ہیں کرسچن لوگوں کے، جس وقت ان کی شادی ہوئی تو اس لڑکی کی عمر 10 سال تھی۔ اب دیکھیے کرسچن لوگ 10 سال کی ہے وہ کی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہنری ایک کرسچن لوگوں کے بڑے گرو ہیں، 6 سال کی لڑکی سے ان کی شادی ہوئی۔ تو اب یہ سب اگر ہم لوگ کھول دیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گا، لیکن ہم کھولیں گے نہیں، ہم بتائیں گے نہیں، کیونکہ ہم یہ نہیں کرنا چاہتے۔ بھائی جو چیز موجود ہے سماج میں چلا آ رہا ہے، عربوں کا کلچر ہے، اور عرب ملک جہاں پر ہے وہ گرمی والا ملک ہے، تو گرمی کے اعتبار سے یہ ہے کہ وہاں پر لڑکیاں پہلے بالغ ہو جاتی ہیں، تو اب ان کا اپنا کلچر ہے، ان کی اپنی تہذیب ہے، ان کا اپنا یہ ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے۔ پھر اسی طریقے سے امریکہ کے اندر 1880 میں ایک قانون پاس ہوا تھا کہ شادی کی عمر لڑکی کے لیے 8 سال، کیلیفورنیا وہاں شادی کی عمر 10 سال۔ اب یہ دیکھ رہیے۔ اب اسی طرح ہندو دھرم کی ایک کتاب ہے منوسمرتی، جو بہت مشہور کتاب ہے ہندو دھرم کی، اس میں کیا لکھا، گوتما 18 سے 21 کے درمیان پڑھیے، لڑکی بالغ ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنے انڈیا میں 18 سال لکھا گیا ہے کہ ووٹ دینے کے لیے، اور لڑکے لوگوں کو 21 کر دیا ہے، یا پھر لڑکی کو 21 کیا، اس کو 18 کیا، تو اب یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ قانون ہر ایک ملک کے حساب سے الگ الگ اپنا بنا ہوا ہے، لوگ اپنے اپنے حساب سے بات کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے منوسمرتی کے مطابق لڑکا 30 سال کا اور لڑکی 12 سال کی، لڑکا 24 سال کا، لڑکی 8 سال کی۔ پھر اسی طرح بھرا سینتی اور مہابھارت کی تعلیم کے حساب سے ہندو لڑکیوں کی شادی کی عمر 10 سال اور 7 سال بھی ہے۔ شیڈول کاسٹ میں شادی کی عمر 4 سے 6 سال ہے، زیادہ سے زیادہ 8 سال ہے لڑکیوں کی عمر۔ انسائکلوپیڈیا میں یہ آپ کو ملے گا، یہ سب چیزیں موجود ہے صفحہ نمبر 450 پہ، جو ریلیجن کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اب یہ سب ڈھونڈنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ اسلام پر اٹیک کر دیا، اعتراض کر دیا، جبکہ یہ سب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی، ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو پتہ یہ چلا ہر دھرم کے اندر چیزیں موجود ہیں، لیکن ہم وہ سب چیزیں بیان نہیں کریں گے۔ ابھی جو حالات بنے ہوئے ہیں، ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، بس 1-2 منٹ آپ کا لوں گا۔ ایسے حالات میں ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھارت کے اندر ہیں اور بھارت کے قانون نے ہم کو ادھیکار دیا ہے، شانتی کے ساتھ آپ احتجاج کر سکتے ہیں، پتھر نہیں مارنے کا، پولیس والے کو نہیں مارنے کا، آگ نہیں لگانے کا، چیخنے چلانے کا نہیں، شانتی کے ساتھ۔ جہاں جہاں پتھر بازی کیجیے گا، پتھر کھائیے گا، جیل میں بند ہو جائیے گا، وہ نہیں کر سکتے۔ ہم کیس کریں اور بھارت سرکار سے آگرہ بھی کرتے ہیں کہ جلدی سے گرفتار کیا جائے۔ پھر اسی طریقے سے باہر کے لوگوں نے بھی اپنے آپ سے کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا ہے، لیکن قانون کو ہاتھ میں مت لیجیے گا، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے، توڑ پھوڑ نہیں کرنا ہے۔ ایسے حالات کے لیے گاہے بگاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیرت کانفرنس بلائی جائے، خود ہم مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حساب سے چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ ہم تو خود ہی مسجد سے غائب ہیں، ہم تو خود ہی کہیں پر نہیں ہیں، تو کیسے ہو پائے گا کہ ہم عمل کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم،
سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 6 کہ مومنوں کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو پمفلیٹ بھی بنانا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے۔ ابھی پورے میڈیا میں چل رہا ہے، اس لیے ڈیبیٹ کرنے والے بھی اچھے لوگ جائیں، ڈیبیٹ کرنا چھوڑ دیجئے۔ ارے جہاں بند کر دیں گے 2-3 مہینہ خود بخود TRP ان کا گر جائے گا، گودی میڈیا، دلال میڈیا، بکاؤ میڈیا خود بخود بند ہو جائے گا۔ کاہے کو ہم اور آپ جا رہے ہیں؟ اور جاتے ہیں سب مرغا لڑا کے اور چائے پی کے چلے آتے ہیں۔ پلیز وہ لوگ جائیں جن کو پوری جانکاری ہے۔ تو یہ سب باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ لوگوں کو سمجھ دے، اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اے اللہ پوری دنیا میں تو عام کر دے، ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کے اندر جتنی غلط فہمی ہے اللہ تو خود اس کو دور کر دے، اور اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پہنچا دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔